في آخر يوم من شعبان فقال يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك شهر فيه صيامه فريضة وقيامه ليلة تطوعا أو كما قال عليه الصلاة والتسليم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے انتہائی قابل احترام محترم سامعین، آج ہماری مختصر سی جو بات ہوگی وہ رمضان المبارک کے حوالے سے کیونکہ اب چند دن باقی ہیں، وہ مبارک گھڑیاں آنے والی ہیں اور مبارک وقت آنے والا ہے، اور وہ مبارک مہینہ بالکل قریب ہے۔ اسی لیے ہمیں اس کی قدر، اس کا احترام اور اس کی پوری تیاری کرنی چاہیے، اور ہم پورے طریقے پر اور ہم کمر بستہ ہو جائیں، ایک پرعزم ہو جائیں، ایک ہمت کے ساتھ اور عزم کے ساتھ کہ یہ مہینہ جب ہم پائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے تو ہم نے کوئی لمحہ، کوئی منٹ، کوئی گھنٹہ ہم نے ضائع نہیں کرنا، ایک ایک لمحے کی ہم نے قدر کرنی ہے اور اس کو قیمتی بنانا ہے۔ وہ کیسے قیمتی بنے گا اور کیسے ہم ان لمحوں کی قدر کریں گے اور ان اوقات کو ہم قیمتی بنائیں گے، اس کے لیے قرآن مجید فرقان حمید سے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو، اپنی جماعت کو اور اپنی امت کے لیے رہنمائی فرمائی ہے، ہم اسی کے مطابق اگر صرف کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارا وقت بہت قیمتی بن جائے گا۔ تو اسی لیے پہلی آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، یہاں اللہ رب العزت نے یا ایھا الناس نہیں کہا اے لوگو، بلکہ اس کے لیے یا ایھا الذین آمنوا کہ پہلے ایمان شرط ہے، پہلے ایمان شرط ہے کہ ایمان والا ہونا لازمی اور ضروری ہے۔
اگر انسان کے پلے ایمان ہے تو کچھ ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ، اے میری مخلوق، ایمان والو۔ تو ایمان پہلے ضروری ہے۔ اور گرامی قدر کہ صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لینا اور اس کے بعد ایک کام بھی اللہ کے حکم کے مطابق نہ کرنا، یہ ایمان نہیں ہے۔ کہ آپ نے کلمہ پڑھا، آپ نے تصدیق کی کہ اللہ اکیلا الہ ہے، محمد الرسول اللہ اس کے رسول ہیں، اس کے بعد جو اللہ کے احکامات ہیں، اللہ نے جو احکامات بیان فرمائے ہیں، اگر وہ پورے کے پورے ادا کریں گے تو ایمان ہوگا، ورنہ ایمان پلے نہیں ہوگا۔ پہلی چیز، ایمان والو، اے ایمان والو، کونوا مع الصادقین، نیک لوگوں کے ساتھ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو گرامی قدر یہاں اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں اور یہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ نے اگر ساتھ دینا ہے تو سچوں کا ساتھ دینا ہے، کبھی جھوٹوں کا ساتھ نہیں دینا۔ ان میں سے پہلی ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جو سچوں کے سچے ہیں۔ آپ نے اسی کی بات ماننی ہے، آپ نے محمد الرسول اللہ کی بات ماننی ہے اور اسی کا ساتھ دینا ہے۔ باقی اگر کائنات میں جتنے جھوٹے دعوے کرنے والے اگر نبوت کا دعویٰ کرنے آ جائیں یا کسی بات کا دعویٰ کریں، وہ جھوٹا ہوگا، وہ دجال ہوگا، وہ کبھی سچا نہیں ہو سکتا، لہٰذا اس کا ساتھ نہیں دینا۔ کونوا مع الصادقین، یہاں سے یہی بات ثابت ہو رہی ہے کہ محمد الرسول اللہ سچے ہیں، جو کفار اور مشرکین خود اقرار کر رہے ہیں کہ ما جربناک مرارا، کہ اے مشرکین، اے مکہ کے لوگوں، میں نے اتنا عرصہ تمہارے اندر گزارا، اتنا وقت گزارا، مجھے آپ نے کیسے پایا؟ تو سب نے ایک زبان سے کہا کہ آپ سچے ہیں۔ کہ کفار بھی جب اقرار کر رہے ہیں تو سمجھ لے کہ محمد الرسول اللہ سچے ہیں، لہٰذا اسی کا ساتھ دینا ہماری ذمہ داری ہے اور ہمارا ایمان اسی چیز کا تقاضا کرتا ہے، اور مسلمان کے لیے لازم اور فرض ہے کہ اس نے محمد الرسول اللہ کا ساتھ دینا ہے۔ کوئی بھی جھوٹا اگر آ جائے، نبوت کا دعویٰ کرے یا کسی بات کا دعویٰ کرے، آپ نے قطعاً بھی اس کا ساتھ نہیں دینا۔ وہ دجال ہوگا، وہ جھوٹا ہوگا، وہ کذاب ہوگا، چاہے وہ مرزا قادیانی ہو یا اس کے علاوہ بعد میں آنے والا کوئی ہو، وہ قطعاً بھی سچا نہیں ہو سکتا، پہلی بات۔ اور یہ تو محمد الرسول اللہ۔ اسی طرح گرامی قدر اگر آپ یہاں رہ رہی ہیں تو آپ کے علاقے کے اندر کوئی دنیا کے اعتبار سے کھڑا ہوتا ہے کسی بات کے لیے، تو آپ پہلے دیکھیں آیا یہ سچا بھی ہے یا جھوٹا ہے۔ ہمارے بلدیات میں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہم آنکھیں بند کر کے ان کا ساتھ دیتے ہیں، جو بات بات پہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور ان کی پوری زندگی جھوٹ میں گزرتی ہے، ہم بھی ان کا ساتھ کس کے لیے؟ ہماری قدر کرے گا؟ ہمیں جنت میں لے جائے گا؟ کیا ہمیں فائدہ دے گا؟ کچھ بھی نہیں دے گا۔ وہ یہاں دعوے کرے گا، اس کے دعوے ایک الیکشن کے بعد جھوٹے فوراً ثابت ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے، پھر بھی ہم انہی کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، انہی کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں، اور وہیں علاقے میں اگر کوئی دیندار کھڑا ہو تو ہم اس کے ساتھ دینے کے لیے تیار، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ مولوی کا کیا کام ہے سیاست میں، مولوی کا کیا کام ہے اس
حکومت میں بات کرنے کا، مولوی کا کام ہے صرف مسجد میں بیٹھ کے بس اللہ اللہ کرے، ممبر پہ بیٹھے نماز پڑھائے اور بس، ایسی بات نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پوری دنیا پر حکومت کی، تو وہ حکومت کیا وہ مولوی نہیں تھے؟ وہ دیندار نہیں تھے؟ اور ان جیسی مثال قیامت تک آپ نہیں لا سکتے۔ اور اس کی چھوٹی سی مثال آپ سامنے اپنے دیکھ لیں، قریب ملک میں افغانستان میں یہ ابھی آزاد ہو رہی ہیں، چند دن ہو گئے، اور ان کی معیشت دیکھیں اور ہمارے ملک کی معیشت دیکھ لیں۔ تو گرامی قدر اگر دیندار ہوگا وہ بھوکا رہ کر عوام کا خیال کرے گا، اگر بھیڑیا ہوگا تو وہ عوام کا قطعاً بھی خیال نہیں کرے گا، وہ سارا اپنا پیٹ بھرے گا۔ ملک کی یہ پوزیشن ہے، اور ان کی گاڑیاں اور مراعات ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، پھر بھی ہم انہی کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ہم جا کہاں رہے ہیں، ہم کیوں اپنی دنیا اور آخرت کا خیال نہیں کرتے؟ اگر کبھی بات بھی کر دی جائے تو پھر کہتے ہیں مولوی جو ہے نا وہ ان جماعتوں کا نام لیتا ہے۔ بھائی یہ کون ہو گئے ہیں؟ محمد الرسول اللہ سے کوئی سچا ہے کہ جس کا آپ ساتھ نہیں دیتے؟ تو یہاں بات کونوا مع الصادقین، قرآن نے پہلا حکم کہ ایمان والا ہونا لازمی ہے، دوسری بات فرمائی کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلی ہستی وہ ہیں جو سچے ہیں، لہٰذا ہم نے انہی کا ساتھ دینا ہے۔ اور اس کے بعد محمد الرسول اللہ کے بعد اس کے صحابہ سچے ہیں، ہم نے انہی کا ساتھ دینا ہے۔ اور ان میں سے پہلا نمبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ ایک چیز، لہٰذا سچوں کے قرآن کا یہ حکم۔ دوسرا، رمضان کے اعتبار سے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یہاں بھی اللہ رب العزت نے وہی بیان فرمایا، اے ایمان والو۔ تو گرامی قدر ایمان پہلے لازمی اور ضروری ہے۔ اگر ہمارے اندر ایمان ہے تو ہمیں گناہ سے بھی روکے گا، ہمیں جھوٹ سے بھی روکے گا، ہمیں فراڈ سے بھی روکے گا، ہمیں ملاوٹ سے بھی روکے گا، غلط بیانی سے بھی روکے گا، دوسرے کے ساتھ زیادتی کرنے سے بھی روکے گا، کسی کے ساتھ ظلم کرنے سے بھی روکے گا۔ اگر ایمان نہیں ہوگا تو ہر کام ہم کر گزریں گے۔ تو گرامی قدر یہ آپ آزما کر دیکھ لیں، اپنے ایمان پر محنت کریں اور پھر دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ پرسوں بھی میں تفسیر دیکھ رہا تھا، یقیناً کہ اللہ کی ذات احکم الحاکمین ذات ہے، اور اتنی طاقت والی ذات ہے کہ اس کے مقابلہ جہان میں کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر تیز بارش بھی آ جائے تو کتنی سخت ہمیں لگتی ہے، تو اس بارش کو چلانے والا کون؟ اللہ ہے۔ اور گرمیاں جب سورج کی تپش ہوتی ہے اتنی سخت ہوتی ہے کہ بندہ برداشت نہیں کر سکتا، یہ سورج بھی اللہ کی مخلوق ہے، تو وہ ذات کتنی غصے والی ہوگی۔ لیکن پھر بھی وہ ہماری اس طرح ہمارے جیسے گناہ گاروں کو بڑے پیار سے سمجھاتا ہے، بڑے پیار سے۔ کبھی یہ نہیں کہا حکمرانوں کی طرح کہ ہم ایسے کر دیں گے۔ پرسوں بھی میں شمس آباد سے آ رہا تھا، ظاہر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو یہ کرکٹ کا ایک طوفان برپا ہے، اس کی سیکورٹی کے لیے سارے حکومت لگائی ہوئی ہے، جگہ جگہ ان کے لیے راستے صاف کر رہے ہیں، اور اگر دین کی بات کی جائے اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ میں ایک چوک سے گزر رہا تھا، وہ ڈی ایس پی ہوگا جو بھی ہو، جب پنجاب اس کے پسٹل میں ہاتھ، نکلو نکلو، اور ایسے غصے سے۔ بھئی تیری حیثیت کیا ہے؟ تجھے یہ وردی جب تک ہے تیری قدر ہے، جو ہی وردی اترے گی تیری کوئی قدر نہیں ہے۔ وہ اس عوام کو کہہ رہا ہے، اس سے غصے سے۔ وہیں سے مجھے اللہ رب العزت کی ذات سمجھ آئی کہ اتنی جلال والی ہونے کے بعد وجود بھی فرما رہی ہے
کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تمہارے اوپر روزے فرض کرے گئے ہیں جیسے پہلی امتوں پہ ہوئے۔ اللہ یوں بھی فرما سکتے تھے کہ تمہارے اوپر روزے فرض ہیں، تم نے ہر حال میں رکھنے ہیں، ہم کیا کر سکتے تھے؟ وہ احکم الحاکمین ہے، وہ رب ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، لیکن اللہ فرما رہی ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر۔ کیا مطلب؟ کہ تم سے پہلے لوگوں نے روزے رکھے تو وہ بھوکے مرے نہیں ہے، لہٰذا تم بھی رکھ لو گے تو بھوکے نہیں مرو گے۔ پیاس سے کتنے پیار سے سمجھا رہے ہیں، اور اللہ نے پورے قرآن میں کفار کو اور مسلمانوں کو اتنے مختلف انداز میں سمجھایا، حالانکہ وہ اللہ کہہ سکتے تھے یہ تمہارے لیے لازمی ہے بس کرو، ہم کیا کر سکتے تھے؟ لیکن رب خالق مالک ہونے کے باوجود اتنا اپنے بندوں کے ساتھ پیار کا معاملہ کر رہا ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں رب کے ساتھ؟ واللہ سوچنے والی بات ہے۔ ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ اللہ نے فرشتے لگائے، وہ فرشتے لکھتے جا رہے ہیں، لکھتے جا رہے ہیں، لکھتے جا رہے ہیں، جو ہی قبر میں جائے گا پھر پتہ چلے گا کیا حال ہے۔ تو بات آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض ہوئے ہیں اور انہوں نے بھی روزے رکھے، لہٰذا تم بھی رکھ لو تو کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ وہ اگر بھوکے نہیں مرے تو تم بھی نہیں مرو گے، وہ پیاس سے نہیں گئے تو تمہیں بھی پیاس ختم نہیں کر دے گی، لہٰذا اللہ تسلی بھی دے رہے ہیں اور ساتھ فرض کا ذکر بھی کر رہے ہیں، اور کتنے پیارے انداز سے۔ اور گرامی قدر یہاں اللہ رب العزت لعلکم تتقون، کہ اللہ رب العزت اس مہینے میں یہ فرما رہے ہیں کہ تم ایک مہینہ جائز کاموں سے رک جاؤ، یہ پریکٹس ہے کہ اس سے تم ناجائز کاموں سے بھی رک سکتے۔ کھانا جائز، پینا جائز، اپنے ضروریات پورا کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ لیکن اس وقت اللہ فرماتے ہیں کہ سحری سے لے کر افطاری تک جائز سے رک جاؤ۔ یہ پریکٹس ہو رہی ہے کہ جب بندہ جائز کام سے رک سکتا ہے تو ناجائز سے بھی رک سکتا ہے۔ جب کھانا پینا جائز ہے رک سکتا ہے، اور باقی ضروریات جائز ہیں رک سکتا ہے، لہٰذا ناجائز گناہ سے بھی بندہ رک سکتا ہے، جھوٹ سے بھی بندہ رک سکتا ہے، غلط بیانی سے بھی بندہ رک سکتا ہے، گالی دینے اور زیادتی کرنے سے بھی بندہ رک سکتا ہے، کسی کی زمین ناجائز قبضہ کرنے سے بھی رک سکتا ہے، پڑوسی کو تکلیف دینے سے بھی رک سکتا ہے، اس سے بندہ مر نہیں جاتا۔ تو گرامی قدر اللہ رب العزت ہمیں یہ سمجھا رہی ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جب ہم رمضان میں جائز کام سے اللہ روکتے ہیں تو اس کا کوئی مقصد ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جائز کام میرے حکم پر رک جاؤ۔ جب انسان یہ پریکٹس کرتا ہے ایک مہینہ، اور اس سے یہ ہے کہ انسان ناجائز سے بھی رک جاتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ ایک اور بھی ہے، وہ لوگ جانتے ہیں جن کا اہل اللہ کے ساتھ تعلق ہو۔ وہ کیا ہے کہ جب بندہ کھانے پینے سے رکتا ہے تو انسان کا نفس کمزور پڑ جاتا ہے، جب نفس کمزور ہوتا ہے تو انسان کے اندر گناہوں کی شہوت بھی نہیں ہوتی، یہ پکی بات ہے۔ اسی لیے اہل اللہ ریاضت جو کرواتے ہیں کہ آپ نے ایک ٹائم کھانا ہے اور سارا دن نہیں کھانا، یا مہینے میں روزے رکھنے ہیں، یا مرغن غذائیں نہ کھائیں جس سے خواہشات ابھرتی ہیں، یہ تجربہ ہے۔ آپ کچھ عرصہ صرف روکھی کھائیں اور تھوڑی کھائیں تو آپ اپنے نفس کو دیکھیں کہ 1000 قسم کے گناہوں سے آپ رک جائیں گے، لیکن جو ہی آپ مرغن غذائیں زیادہ کھائیں تو انسان کا نفس سرکش ہو جاتا ہے، پھر ایک ایک گناہ پر ابھارتا ہے۔ جیسے 13ویں پارے میں وما ابرئ نفسی
ان النفس لامارۃ بالسوء۔ یہاں اللہ رب العزت نے 13ویں پارے کی پہلی آیت میں بیان فرمایا کہ وما ابرئ نفسی، ان النفس، یہی نفس ہے، لامارۃ، جو حکم دیتا ہے بالسوء، برائی کا۔ انسان خود نہیں کر رہا ہوتا، انسان کے اندر ایک نفس ہے جو انسان کو چلا رہا ہوتا ہے، وہی گناہوں کا حکم دے رہا ہوتا ہے۔ شیطان کی محنت اسی نفس پہ ہوتی ہے، اور وہ نفس انسان کو تابع بنا کر ایک گناہ کروا رہا ہے، دوسرا گناہ کروائے، کل سزا ہمیں ملے گی، کل سزا ہمیں ملنی ہے، اور نفس اور شیطان نے دور بھاگ جانا ہے، تو یہی ہمارا جسم آگ میں جلتا رہے گا۔ تو کیوں نہ ہو کہ ہم نفس کی بات چھوڑ دیں اور اپنے رب کی بات مانیں۔ تو گرامی قدر، یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہمارے اوپر فرض فرمائے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ رمضان قریب ہے، ہم ابھی سے عزم کر لیں کہ ہم نے روزے بھی رکھنے ہیں، گھر والوں کو بھی رکھوانے ہیں، اور بچوں کی بھی تربیت، اور رات کا قیام، جیسے حضور اقدس صلی اللہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخر میں ہمیں خطبہ دیا، اور وہ لمبی حدیث سے 2-3 باتیں میں عرض کروں گا۔ فرمایا کہ اس مہینے میں روزے کو اللہ نے فرض فرمایا، اور فرائض کا درجہ 70 فرض کے برابر ہے، اور سنت کا درجہ فرائض کے برابر ہے، اور نوافل کا درجہ سنت کے برابر ہے۔ تو گرامی قدر، ہم چاہیں اس کے لیے عزم کریں کہ ہم نے روزے بھی رکھنے ہیں، تلاوت بھی کرنی ہے، فرائض کی بھی پابندی کرنی ہے، سنت کی بھی پابندی کرنی ہے، نوافل کی بھی، اور تلاوت کی پابندی کریں، اللہ کے سامنے روئیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، تو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ دوسری بات کہ میں نے کہا تھا گزشتہ جمعہ کہ ہمارے استاد محترم تشریف لائیں گے، اصل میں تھوڑی سی بات یہ ہو گئی کہ میں نے رمضان کا پہلا جمعہ ان کو فرمایا، انہوں نے سمجھا رمضان کا پہلا جمعہ، تو ان کا ایک اور جگہ پروگرام تھا، وہاں اشتہار بھی چھپ گئے تھے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، ہمارے تو اشتہار نہیں ہے، لہٰذا ہم اگلا جمعہ رمضان کا پہلا کر لیں گے۔ تو اللہ کے فضل سے انشاءاللہ آئندہ جمعہ رمضان المبارک کا جمعہ ہوگا، تو انشاءاللہ العزیز ہمارے استاد محترم نصیحت بھی فرمائیں گے اور جمعہ بھی پڑھائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔